وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک انتہائی واضحانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے شرم کے مارے زندہ زمین پر گاڑ دیتے تھے۔ قیامت کے دن اس بچی کو لا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس دن ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے ان بے گناہ معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کا معاملہ پیش کیا اور ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اللہ ان ظالموں سے اس قدر نفرت کرے گا کہ ان کی طرف منہ کر کے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے ان بچیوں کو بلا کر اللہ ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس گناہ کی سبب زمین پر دفن کیا گیا۔ ایک شخص نے خود عہد جاہلیت کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی حاملہ تھی تو میں کچھ دن کے لیے باہر چلا گیا اور اسے نصیحت کر کے گیا کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں کچھ دن بعد جب باہر سے گھر آیا تو دیکھا کہ ایک بچی میرے سامنے ہنستی کھیل رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ وہی بچی ہے جو آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ ہماری بچی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ میں اسے زندہ دفن نہیں کر پایا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ بچی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں جب بھی اسے بلاتا تھا وہ میرے پاس دوڑی چلی آتی تھی، اور وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو میں اس بچی کو لے کر ایک دن چل پڑا۔ جاتے جاتے میں نے راستے میں ایک کنواں کھودنا شروع کیا۔ جب میں کنواں کھودنا شروع کیا تو میرے داڑھیوں میں آ کر، میرے کپڑوں میں آ کر مٹی لگ جاتی تھی۔ وہ بچی مٹیوں کو جھاڑتے تھے اور پوچھتی تھی کہ ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ جب میں نے بہت ہی زیادہ گڈھا کھودنے لگا تو وہ بچی سمجھ چکی تھی کہ مجھے ہی اس گڈھے میں میرے ابا دھکیل دیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو اس گڈھے میں دھکیل دیا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کیا۔ میری بچی رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ابا مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے ایک پتھر کو اٹھا کر اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر سے ایک خون کا قطرہ نکل آیا، اور اس کے منہ سے جو آخری لفظ نکلا وہ نکلا کہ ہائے ابا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سن رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو یہ حال تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو ان بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے فضل سے یہ رک گیا، لیکن شرم کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے گھر یہ واقعہ اگر کسی کے یہاں پیش آتا ہے تو وہ اپنے بچے کو میڈیسن کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے اپنے کوکھ میں ہی اس بچوں کو مار ڈالتا ہے۔ ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تم نے اس بچیوں کو قتل کیا۔ تو جو شخص بھی ایسا کام کرتا ہے ان سبھی سے اللہ سوال کرے گا، اور ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، آخرکار ان لوگوں کو جہنم جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو انہیں روکیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے خاندان میں کوئی اسے نہیں روکتا تھا، اس کے رشتہ دار اسے نہیں روکتا تھا، اس کے بھائی اسے نہیں روکتے تھے، اس کے گھر والے اسے نہیں روکتے تھے۔ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اتنا لوگ شرم محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس بیٹی کو اچھی طرح سے کھلا پلا کر عمدہ تعلیم دیتا ہے، پھر اس کی شادی کراتا ہے، اس کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو وہ شخص اور میں جنت میں ایک ساتھ رہوں گا۔ اگر کسی کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوتی ہے یا ایک بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹیاں بھی اگر کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے اور اس بیٹیوں کو اچھی طرح پال پوس کر بڑا کرتا ہے، پھر اس کی شادی کراتا ہے، میں اور وہ ایک ساتھ جنت میں رہوں گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی ہونے کے کتنے فائدے ہیں۔ جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے اس کے گھر فرشتے آ کر دعا کرتے ہیں، لیکن بیٹوں کے بارے میں کبھی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ایک بھی حدیث ایسا نہیں ہے۔